ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی خبریں. آئیے ملک کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. قومی دارالحکومت دہلی کے جنتر منتر پر آج بلقیس بانو کو انصاف دینے اور ملزمین کو جیل واپس بھیجنے کے مطالبے پر مختلف خواتین تنظیموں کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں متعدد سماجی کارکنان نے شرکت کی. بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری کیس میں 11 قصورواروں کی قبل از وقت رہائی کے خلاف 100 سے زائد سابق نوکرشاہوں نے ہفتے کے روز چیف جسٹس آف انڈیا CJI کو 1 لاکھ خط لکھ کر گجرات حکومت کے فیصلے کو منسوخ کرنے کی اپیل کی. اس خط میں 134 نوکرشاہوں کے دستخط موجود ہیں. نوئیڈا کے سیکٹر 93 واقع ٹوئن ٹاورز کو آج دوپہر 2:30 بجے پلک جھپکتے ہی 37 کلو بارود سے مسمار کر دیا. اس کے لیے عمارتوں میں 9640 سوراخ کر کے اس میں بارود کو بھرا گیا تھا. سپر ٹیک ٹوئن ٹاورز کو منہدم کرنے کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 17.55 کروڑ روپیہ ہے. ٹاورز کو گرانے کا یہ خرچہ بھی بلڈر کمپنی سپر ٹیک برداشت کرے گی. ان دونوں ٹاورز میں کل 950 فلیٹ بنائے گئے تھے اور سپر ٹیک نے انہیں بنانے کے لیے 200 سے 300 کروڑ روپے خرچ کیے تھے. کانگریس پارٹی کے جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پیغام کا اشتراک کرتے ہوئے آج ایشیا کپ میں بھارت بنام پاکستان اہم مقابلے سے قبل بھارتی ٹیم کو اپنی نیک خواہشات پیش کی. میری ایک بہت اسپیشل میموری ہے. کئی سالوں پہلے میں کراچی گئی تھی انڈیا اور پاکستان کے میچ کو دیکھنے کے لیے اور میں کبھی اس کھشن کو نہیں بھول سکتی جب انڈیا جیتی. جتنے بھی ہم نیتا تھے, چاہے BJP کے تھے, کانگریس کے تھے, جو بھی گیا تھا میچ دیکھنے کے لیے, سب اتنے خوش ہوئے کہ کودنے لگ گئے خوشی سے. 28 اگست کو انڈیا پاکستان کا ایشیا کپ کا میچ ہے. پورے دیش کی طرف سے, اپنی طرف سے, پورے پریوار کی طرف سے اپنی ٹیم کو بہت بہت شبھ-کامنائیں. بیسٹ آف لک. جی جان سے کھیلیے اور جیت کے آئیے. لیبیا کے دارالحکومت میں اس کی 2 حریف انتظامیہ کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے درمیان ہفتے کے روز مہلک جھڑپیں ہوئیں جس میں کم از کم 23 افراد ہلاک اور 140 زخمی ہوئے. اس کے علاوہ 64 خاندان کو لڑائی کے آس پاس کے علاقے سے نکال دیا گیا ہے. پاکستان میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اب تک 3.3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جو پاکستان کی کل آبادی کا 15% ہے. سیلاب کے باعث اب تک تقریباً 1000 افراد کی موت ہو چکی ہے. سیلاب کی وجہ سے پورے ملک میں 4 لاکھ گھر تباہ ہو چکے ہیں. طالبان نے طالبات کو افغان دارالحکومت چھوڑ کر قزاقستان اور قطر میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. طالبان قطر دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ امارت اسلامی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اسلامی تعلیم کی روشنی میں دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. افغانستان ایک اسلامی ملک ہے, لہذا خواتین کے حقوق کے معاملے میں افغانستان کا یورپی ممالک سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر یوکرینی نوجوان اروکو نے اسلام قبول کر لیا. اسلام کی تعلیمات نے یوکرینی کے دل میں جگہ بنا لی. روسی حملے میں خارکیو کے رہائش اورونکو نہ صرف اپنا گھر کھو بیٹھے تھے بلکہ اہلیہ اور 2 بیٹیوں سے بھی جدا ہو گئے تھے. فضل الحق فاروق نے 3 وکٹ کی شاندار بولنگ کے بعد رحمان اللہ گرباز 40 اور حضرت اللہ زوزئی 37 کی طوفانی اننگز کی بدولت افغانستان نے ایشیا کپ 2022 کے افتتاحی میچ میں ہفتے کے روز سری لنکا کو 8 وکٹوں سے کراری شکست دے دی. افغانستان نے سری لنکا کی ٹیم کو پہلے 105 رنز پر آل آؤٹ کر دیا, پھر 106 رنز کا ہدف 10.1 اوورز میں ہی حاصل کر لیا. ایشیا کپ 2022 میں آج ٹیم انڈیا اپنے روایتی حریف پاکستان کے مد مقابل ہوں گے. دونوں ٹیموں نے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے دیا ہے جبکہ اسی دوران حریف ٹیموں کے کھلاڑیوں کی ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور مسکراہٹوں کے تبادلوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہے. ناظرین آج کے خبر نامہ میں اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. شکریہ.